بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے سننے والو، تخیل کرو اس میدان کا جہاں ہر طرف گرد و غبار تھا، ہاتھوں میں تلوار تھی، دلوں میں ایمان کی لو تھی اور آسمان سے فرشتوں کی مدد اتر رہی تھی۔ یہ کوئی معمولی جنگ نہیں تھی، یہ حق اور باطل کے درمیان پہلا بڑا فیصلہ تھا۔ آئیے آج آپ کو اس مقدس زمین کی داستان سناتے ہیں جس نے اسلام کی پہلی اور سب سے اہم فتح کو اپنی گود میں سمیٹ لیا۔ بدر کی سرزمین، وہ مقدس میدان جہاں تحریک اسلام کو پہلی فتح ملی۔ پس منظر کیوں ہوئی یہ جنگ؟ اسلام کی روشنی جب عرب کے ریگستان میں پھیلنے لگی تو کفار مکہ کے لیے ایک بڑی آزمائش بن گئی۔ انہوں نے نہ صرف مسلمانوں کو سزائیں دی بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کو ساتھیوں کو طرح طرح سے سدایا۔ مدینہ ہجرت کے بعد بھی ان کی سازشی دائرہ ختم نہیں ہوا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کارواں روکنے کی تدبیر کی تھی، لیکن یہ معاملہ بدلتے بدلتے جنگ کی شکل اختیار کر لیا۔ 17 رمضان سن 2 ہجری کو اسلام اور کفر کے درمیان یہ پہلا بڑا مقابلہ ہوا جسے آج ہم جنگ بدر کے نام سے جانتے ہیں۔ بدر کی سرزمین، یہ جگہ اتنی گرم کیوں ہے؟ بدر کی زمین، یہ جگہ اتنی اہم کیوں ہے؟ بدر مدینہ سے تقریباً 80 میل دور ایک علاقہ تھا جو اپنے پانی کے کنووں اور بیاپارک راستوں کی وجہ سے جانا جاتا تھا، لیکن رمضان 17 کی وہ صبح اس جگہ کو قیامت تک کے لیے یادگار بن گئی۔ یہی وہ مقدس میدان تھا جہاں حق اور باطل کا پہلا ٹکراؤ ہوا، جہاں صرف 313 سپاہی اللہ کی مدد اور ایمان کی طاقت سے 1000 کے لشکر پر غالب آئے۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں بدر کی اہمیت۔ قرآن کی گواہی، اللہ تعالیٰ نے سورہ انفال میں اس جنگ کا تذکرہ کیا، اور وہ وقت یاد کرو جب تم بدر کے میدان میں تھے اور اللہ نے تمہاری مدد فرشتوں سے فرمائی تھی۔ سورہ انفال۔ اس آیت سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ بدر کوئی معمولی جنگ نہیں تھی بلکہ ایک الہی مدد کا نشان تھا۔ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت جبریل امین علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں، یا رسول اللہ، بدر کے شہیدوں کا کیا درجہ ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ سب سے اونچے مقام پر ہیں۔ صحیح بخاری۔ کیسے لڑی گئی یہ جنگ؟ کفار مکہ کا 1000 کا لشکر گھمنڈ میں چور ہو کر بدر پہنچا۔ مسلمان صرف 313 تھا جن کے پاس پورے ہتھیار بھی نہیں تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ اٹھائے اور اللہ سے رو رو کر دعا مانگی، اے اللہ، اگر آج یہ 313 کا گروہ ہار گئے تو تیرے دین کا نام لینے والا کوئی نہ رہے گا۔ اور پھر کیا ہوا؟ اللہ نے فرشتوں کو میدان بدر میں اتار دیا۔ حضرت جبریل امین علیہ السلام ہزاروں فرشتوں کے ساتھ مسلمانوں کی مدد کے لیے آئے۔ حضرت علی، حضرت حمزہ اور حضرت ابو عبیدہ نے جنگ کی پہلی صف میں کفار کے بڑے سرداروں کو گرا دیا۔ کفار مکہ کا غرور مٹی میں مل گیا اور وہ میدان چھوڑ کر بھاگ نکلے۔ جنگ بدر کا انجام، جب حق کی فتح ہوئی، جب جنگ ختم ہوئی تو نتیجہ اللہ کے حکم کے مطابق سامنے تھا۔ 70 کفار مارے گئے، 70 قید ہوئے۔ اسلام کو اتحاد کی پہلی بڑی فتح ملی۔ یہ وہی دن تھا جب دنیا کو سمجھ میں آیا کہ ایمان کی طاقت ہتھیاروں کی طاقت سے بڑی ہوتی ہے۔ بدر کے میدان سے ملنے والے سبق۔ نمبر 1، نفسی طاقت سے زیادہ اہم ایمان کی طاقت ہوتی ہے۔ نمبر 2، اللہ اپنے نیک بندوں کی مدد کے لیے فرشتے کے ذریعے کرتا ہے۔ نمبر 3، دعا اور صبر دونوں کی ہر جنگ کی سب سے بڑی طاقت ہے۔ آخری الفاظ۔ جنگ بدر اسلام کی صرف ایک تاریخی لڑائی نہیں بلکہ ایک ایسا سبق ہے جو ہمیں سکھاتا ہے کہ اگر ایمان مضبوط ہو تو دنیا کی کوئی طاقت تمہیں ہرا نہیں سکتی ہے۔